عربی زبان کا لفظ صحیفہ جس کی معنی کتاب یا نامہ ہے، اس سے لفظ صحافت کی تشکیل ہوئی۔ اس میں کسی مناسبت یا دوسرے سروکار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ صحیفہ نگاری یا نامہ نگاری کو ہی اردو میں صحافت کہا جانے لگا۔ یہ لفظ اس قدر مانوس ہو گیا کہ اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے یہی مشتمل بھی ہے۔ ناظرین، خبر کی ترسیل کے ذرائع کے بنیاد پر صحافت کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ٹی وی اور ریڈیو جرنلزم۔ نمبر 2، براڈ کاسٹ جرنلزم، پرنٹ جرنلزم۔ اور نمبر 3، آن لائن جرنلزم۔ سائبر صحافت یا آن لائن صحافت یا ڈیجیٹل صحافت جدید ترین قسم کی صحافت ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق اور پھر اسے صوتی، بصری یا تحریری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین، ناظرین یا سامعین تک پہنچانے کے عمل کا نام ہے صحافت۔ صحافت پیشہ کرنے والے کو صحافی کہتے ہیں۔ تکنیکی لحاظ سے شعبہ صحافت کی معنی کی کئی اجزاء ہیں، لیکن سب سے اہم نقطہ جو صحافت سے منسلک ہے وہ عوام کو باخبر رکھنے کا ہے۔ اداروں جیسے حکومتی اداروں اور تجارت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے علاوہ صحافت کسی بھی معاشرے کے کلچر کو بھی اجاگر کرتی ہے، جس میں فنون لطیفہ، کھیل اور تفریح کے اجزاء شامل ہیں۔ ناظرین، شعبہ صحافت سے منسلک کاموں میں ادارت، تصویری صحافت، فیچر اور ڈاکومنٹری وغیرہ بنیادی کام ہیں۔ 1605 میں چھپنے والا اخبار دنیا میں پہلا اخبار شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا انگریزی اخبار جو کہ 1702 سے 1735 تک جاری رہا، پہلا مقبول ترین اخبار سمجھا جاتا ہے۔ جدید دور میں صحافت مکمل طور پر نیا رخ اختیار کر چکی ہے اور عوامی رائے پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ناظرین، عوام کا بڑے پیمانے پر اخباروں پر معلومات کے حصول کے لیے اعتماد صحافت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اب اخباروں کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر عوام تک رسائی ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور ریڈیو کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے معلومات کا حصول انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔